اور کیا ہے سلسلہ آج انشاءاللہ؟ جی ہاں، اور الحمدللہ اس بار اس نیکی سیگمنٹ کو 4 چاند لگے ایسی شخصیات کے آنے سے، ایسے اداروں کی ریپرزنٹیشن سے جو اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنی خدمت کر سکتے ہیں پاکستانیوں کی اور لوگوں کی وہ کر رہے ہیں. اور آج بھی ایک ایسا ہی ادارہ اور اس ادارے کے ریپرزنٹیٹیو، اس ادارے کے CEO ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس پر اگر میں یہ کہوں کہ اس ساری وبا اور آفت کی صورتحال میں سب سے زیادہ ذمہ داری تھی، سب سے زیادہ نظریں اس ادارے کی طرف تھیں، اس لیے کہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے اس برانڈ کی ڈس انفیکشن کی، ایک لمبی تاریخ ہے جراثیم کش ہونے کے حوالے سے، وائرس اور بیکٹیریا سے لڑنے کے حوالے سے. جب بھی کوئی زخم لگتا ہے تو ہمیں اس برانڈ کا خیال آتا ہے، جب بھی کہیں پہ کسی صفائی کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں اس برانڈ کا خیال آتا ہے. اور پھر جب یہ آفت اور وبا آئی تو اس وقت اس برانڈ کی طرف سب کی نظریں تھیں. اس برانڈ پر یہ ذمہ داری تھی کہ اپنی پروڈکٹ کو بھی لوگوں کی توقعات کے مطابق مارکیٹ میں پہنچاتا رہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ لوگوں نے اتنا اعتماد کیا ہے تو اس اعتماد کے بدلے میں سوسائٹی کو لوٹایا کیا جائے، سوسائٹی کی خدمت کیسے کی جائے. ہمارے ساتھ اس وقت ریکٹ اینڈ بینکیزر پاکستان کے CEO جناب کاشان حسن صاحب موجود ہیں، اور 12 سال سے آپ اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں اور 18 سال کا ایک لیڈرشپ کا کریئر. السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. ریکٹ بینکیزر، ڈیٹول، سب یہی نام لے رہے تھے اس وبا میں، اس آفت کے دوران. کہیں کوئی ایسا موقع آیا جہاں گھبراہٹ ہوئی ہو کہ اب پورے پاکستان کو، ایک تو یہ کہ سپلائی جہاں پہ پینک بائنگ ہو رہی ہے تو پورا بھی کرنا ہے، لاک ڈاؤن کی سچویشن بھی ہے، رستے بھی بند ہیں، فیکٹریاں بھی چلانی ہیں، خام مال بھی پتہ نہیں پورا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری یہ کہ جب آپ ایک ملک سے ظاہر ہے بیچ رہے ہیں اپنی ایک پروڈکٹ مارکیٹ کر رہے ہیں تو اس ملک کے لوگوں کی ذمہ داری کو محسوس کرنا، وہ پریشانی میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں. تو یہ کیسا وقت تھا جس میں بطور CEO ریکٹ بینکیزر آپ نے اپنا کردار ادا کیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا فار یور کائنڈ ورڈز. یہ وبا جب فیبروری کے اینڈ میں پاکستان میں آئی ہے، اس وقت سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری جو ہے وہ پروڈکٹس ہی، جیسے آپ نے کہا ڈیمانڈ میں ایک سرج آیا، ایک بہت بڑا انکریز آیا، بیکاز ہم ڈس انفیکشن، اینٹی سیپٹک لیکوڈز، ڈیٹول وغیرہ کی پوری رینج پہ کام کرتے ہیں. جراثیم سے لڑائی ہماری بہت پرانی ہے. تو 2-3 چیزیں جو ہم نے فوری طور پہ کی، ایک تو یہ تھا کہ سب سے پہلی یہ چیز تھی کہ ہمیں اپنے امپلائیز کو، RB کے لوگوں کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے. بالکل صحیح. بٹ ان لائک کچھ اور بزنسز جہاں پہ لاک ڈاؤن بھی آیا اور لوگوں نے خود ہی نکلنا اور کام پہ مینیج کرنے کی کوشش کس طرح سے کریں، حکومتی بھی اقدامات تھے، لاک ڈاؤن تھا، ہمارے پاس ایسی کوئی لگژری نہیں تھی کیونکہ ہماری ایکچولی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی بڑی تھی، اور اس سے کہیں زیادہ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ایک ایسے وقت میں جہاں جراثیم سے واقعی لڑنا ہے، اب لڑائی شروع ہوئی ہے، اصل جو گھمسان کا رن پڑا ہے تو اس میں پیچھے تو ہٹا نہیں جا سکتا، تو اس میں فرنٹ لائن پہ کھڑے رہنا ہے اور پروڈکٹ پہنچانی ہے لوگوں تک. جیسے آپ نے کہا، ہماری فیکٹریز، ہماری جو سپلائی چین ہے، لاجسٹکس، ویئر ہاؤسنگ، گاڑیاں جا رہی ہیں، ڈسٹریبیوشن، ہمارے پوری سیلز فیلڈ، ہمارے جو فرنٹ لائن سولجرز تھے، جہاں جہاں ہم جتنے حفاظتی اقدامات لے سکتے تھے وہ لے رہے ہیں، ابھی بھی لے رہے ہیں، تب بھی لے رہے تھے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ سلو نہیں کر سکتے. انفیکٹ اس وقت ہمارا کام جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، جو کہ لاک ڈاؤن کے حالات میں اور مشکل تھا، بیکاز ظاہری بات ہے جگہ جگہ ہماری فیکٹری اگر چل بھی رہی تھی تو وہ 50 فیکٹریوں کی پروڈکشن سے چلتی ہے، وہ فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں. دنیا بھر سے را مٹیریل آتا ہے، ظاہر ہے وہ شیشیاں بنے گی، پرنٹنگ مٹیریل ہے، اور بالکل وہ ایک ایک کر کے وہ ساری ہم لوگوں نے کھلوائی بھی، ایکشن بھی. حکومت نے کافی سپورٹ کیا کیونکہ جب آپ وہ سمجھتے تھے کہ ہم دوائیں بھی بناتے ہیں، ہم ڈس انفیکشن کے پروڈکٹس بھی بناتے ہیں، تو اس طرف سے بھی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی. ایون باہر کی حکومتوں سے بات کرنے کے لیے کہ یہ والا را مٹیریل جو ہے وہ آنے دیں، بیکاز دوسری حکومتوں نے بھی بینز لگا دیے تھے کہ را مٹیریل جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، بیکاز سب لوگ اپنا سوچ رہے تھے کہ کس طرح یہ جو بھی مٹیریل اس آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ جو آپ کے گھر میں لا کے آپ استعمال کرتے ہیں اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے، اس کے پیچھے کتنی لمبی اسٹرگل کی ایک پوری کہانی اور داستان ہے. جی بالکل بالکل. تو وہی ہوا کہ اس مشکل حالات میں پروڈکشن بھی ہم نے کئی گنا بڑھائی، ڈسٹریبیوشن بھی، پروڈکٹ بھی لوگوں تک پہنچایا. اس کے بعد بھی مارکیٹ میں شارٹیجز بھی رہی، شکایت آتی رہی کہ جی آپ کا پروڈکٹ. اب لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ
प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गई है, वो भी लॉकडाउन में किन मुश्किल हालात में लोग ये देखते हैं कि जी मैं अगर दुकान पे जाता हूँ तो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो वो उनके लिए तो वो चीज़ है। सो और यही हमारी जिम्मेदारी, यही हमारा काम था। तो और अभी भी मतलब मेरा नहीं ख्याल था, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए काम करते हुए, कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो घर पे करूँगा। 2-2.5 महीने घर पे रख के जितना काम किया है, बिकॉज प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग, सेल्स, तमाम चीज़ों, फिर विद नोइंग के सब लोगों को महफूज रखना भी। सब सिफारिशें तो बहुत कर रहे होंगे दोस्त यार कि यार डिटॉल किसी तरह से पहुंचा दें, कुछ ये तो हुआ होगा, आई एम श्योर कुछ जानने वाले तो बिल्कुल हुआ है। लोगों ने रिक्वेस्ट भी की, हम खुद प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ रहे होते थे। मैं ये ज़रूर करता था कि जहाँ पे प्रोडक्ट पहुँचता है वो लिस्टें लेके लोगों को भिजवाता था कि जी आज सुबह लाहौर में वॉल्टन रोड पे ये वाला प्रोडक्ट जो है वो इस दुकान पे अवेलेबल कराया है। तो अगर लिटरली मुझे लोग ये कह रहे थे कि जी अगर आप मुझे कल सुबह का बता दें, उसमें भी ये होता था कभी कभी कि हम 11 बजे पहुंचाते थे और कोई 1:30 बजे अगर दुकान पे पहुंचा तो वो प्रोडक्ट खत्म हो चुका है। तो इस किस्म की बहुत सारे